ویسے تو اس شخص یعنی رجب بٹ یہ تشیع کے نام پر واقع میں یہ برملا کہہ رہا ہوں اور تمام تشیع کو بھی متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک شیعہ ہے جو برائے نام شیعہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے توہین رسالت کا اس کے اوپر کیس کیا گیا کیونکہ یہ لوگ شہرت، پیسہ اور موسمی لوگ ہیں۔ یہ تشیع کا چہرہ نہیں ہے، یہ تشیع کے نمائندہ افراد نہیں ہیں۔ شیعہ دو چہرے نہیں رکھتا۔ تو جناب لے دے کے خلاصہ یہی ہے کہ آپ اہل بیت کا دفاع کریں تو آپ پاکستان میں نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یزید کا دفاع کر سکتے ہو پاکستان میں آپ کے لیے بڑا ماحول ہے۔ معاویہ جبرن اسلام لے کر آیا، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور وہ شخص مجبور ہو جائے کہ ملک چھوڑ کے چلا جائے۔ بعض دفعہ تو کیا ہوا، عمر بن سعد کے اوپر بھی FIR ہو گئی کہ بھئی عمر بن سعد کو کیوں کچھ کہا، ہمارا تابعی ہے۔ تو آج کل تو میرے خیال میں یزید کے حوالے سے بھی کچھ حساسیت پھیلائی جا رہی ہے، جو مسلمات تشیع کو بیان کرنا چاہیے۔ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ سکوت اختیار کر لیا جائے اور کہا کہ نہیں جی غدیر و سقیفہ ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل ایک مسئلہ جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ ویسے تو اس شخص یعنی رجب بٹ یہ تشیع کے نام پر واقع میں یہ برملا کہہ رہا ہوں اور تمام تشیع کو بھی متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک شیعہ ہے جو برائے نام شیعہ ہے، جو تشیع کو آپ یہ کہہ لیں کہ نہ جانتا ہے نہ تشیع کا چہرہ ہے۔ اگر اس کا کوئی عمل بھی آپ دیکھتے ہیں عزاداری کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی، تو اس سے یہ نہ کہا جائے کہ بھئی شیعہ ایسے ہوتے ہیں۔ شیعہ وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ اب اگر کوئی اس سے ہٹ کر عمل کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اہل بیت کی تعلیمات ایسی تھی۔ اس کی رجب بٹ کی پہلے بھی اس طرح کی کافی جو ہے وہ پرابلمز آئیں اس کے حوالے سے۔ مثلا پہلے کچھ عرصہ پہلے توہین رسالت کا اس کے اوپر کیس کیا گیا، اس کو ملک سے باہر جانا پڑا، اور کافی دوستوں نے، کئی لوگوں نے اس کے اوپر کلپس وغیرہ بنائے۔ ہم نے اس وقت اجتناب کیا، ہم نے کہا نہیں، یہ کوئی ایسی انسان نہیں ہے کہ جس کا دفاع کیا جائے یا اس کے اعمال کو ہم صحیح درست کر کے پیش کریں۔ نہیں، ایسا یہ انسان نہیں ہے رجب بٹ، چونکہ یہ لوگ شہرت، پیسہ اور موسمی لوگ ہیں۔ جیسے کہ کسی شخص نے انٹرویو کیا ان کی ہمشیرہ کا اور پوچھا کہ آپ کیسے لوگ ہیں کہ یہی سوشل میڈیا ہے، یہ دو چہرے۔ دیکھیں، شیعہ دو چہرے نہیں رکھتا۔ مثلا میں وہ شیعہ ہوں کہ جو ڈھول ڈھمکا، ڈانس، جناب محفلیں، بے حجابی، بے پردگی اور اس طرح کے کام کروں، اور میں کہوں میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، نعرہ حیدری یا علی، اور ولوگ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ کے شروع کروں، دوسرے محرم آ جائے اور میں سب سے بڑا عزادار ہوں۔ یہ شیعہ منافق نہیں ہوتا ہے، یعنی شیعہ اہل بیت جو امیر المؤمنین کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہو، جو اہل بیت کی تعلیمات کے پیچھے چلتا ہو، اس میں یہ منافقت نہیں ہوتی، اور اس کو ہم شیعہ نہیں کہتے۔ اس لیے یہ ایک، اگر کبھی یہ ہماری گفتگو سنیں تو ایران زیارات پر بھی یہ آئے، وہ اپنی ویڈیوز لگائے، ویلوگز وغیرہ بنائے، پھر ماتم کرتے ہوئے جناب اپنی خاص ویڈیو بنا کر وہ اس طرح کے سارے اعمال کرنا، یہ تشیع کا چہرہ نہیں ہے، یہ تشیع کے نمائندہ افراد نہیں ہیں، اور ایسے افراد کی نہ پش پناہی کرنی چاہیے بلکہ ان کی مذمت کرنی چاہیے، ایسے افراد کی۔ اور بھی بلاگرز ہیں جو تشیع کا چہرہ خراب کرتے ہیں، جو تشیع کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی انہی کا مسئلہ زیر بحث ہے تو میں فقط انہی کے مسئلے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب اس کا کوئی پرانا کلپ ہے۔ پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ یزید کا دفاع کر کے تو رہ سکتے ہیں، اہل بیت کا دفاع کر کے نہیں رہ سکتے۔ یعنی یہ جملہ میں جو ابھی عرض کیا ہے کہ یزید کا دفاع، کیونکہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یزید کو رضی اللہ کہہ کے اس پہ کتابیں لکھتی ہیں، پاکستان میں موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اہل بیت کا دفاع کرے گا، اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کرے گا، ظاہری بات ہے جب مظلومیت بیان ہوگی تو وہ افراد کے جو ظالم تھے ان کا بھی تذکرہ ہوگا، لیکن آپ کو وہ دبے پاؤں تذکرہ کرنا ہے، یعنی وہ آپ کو چھپے ہوئے، یعنی آپ کہیں کہ ایسے الفاظ کہ جو کنایتاً آپ اگر کہیں گے وہ کنایتاً بھی شاید پکڑے جاتے ہیں۔ تو جناب لے دے کے خلاصہ یہی ہے کہ آپ اہل بیت کا دفاع کریں تو آپ پاکستان میں نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یزید کا دفاع کر سکتے ہو پاکستان میں آپ کے لیے بڑا ماحول ہے۔ اب اس نے ایک بات کی، اس نے کہا یزید تیری جد پہ لعنت۔ اب جد میں معاویہ کو بھی اگر آپ شامل کر لیں گے، خیر وہ تو والد ہے اس کا، معاویہ بن ابی سفیان، اور پھر آگے ابو سفیان، تو ان دونوں کی اگر بات کر لیں۔ اب کہا کچھ لوگ جو ظاہری بات ہے پاکستان میں ایک مذہبی جو تشدد پایا جاتا ہے معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے سے، اور ان کو بڑا جناب ابھی ناسبیت اس قدر پروان چڑھ چکی ہے کہ بہت ان کو مقدس بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حتیٰ اہل سنت کا ایک ایسا
گروہ موجود ہے، جیسے مثلا ڈاکٹر صداقت فریدی ہیں، یاسین قادری صاحب ہے، مفتی فضل ہمدرد ہے، اور قاری طیب صاحب، طیب گیلانی صاحب ہیں. قاری طیب کہہ رہا ہوں، وہ دیوبند علماء کے ایک شخصیت ہے، قاری طیب ان کی کتاب ہے، تو وہیں سے قاری طیب گیلانی صاحب ہیں. اس طرح کے دیگر افراد ہیں. تو وہ کیا ہے جی، معاویہ، یزید اور بنو امیہ کو بالکل درست نہیں سمجھتے. حتیٰ انجینئر محمد علی مرزا بھی معاویہ اور ان کے جرائم کو بیان کرتے ہیں، لیکن پھر ظاہر بات ہے مذہب آپ کا چونکہ اجازت نہیں دیتا، آپ کے ہاں قاتل و مقتول دونوں رضی اللہ ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا پھر آپ آخر میں جا کے رضی اللہ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی صحابی تو ہیں. اچھا، اب اہل سنت میں خود یہ مختلف فی شخصیات ہیں، ابو سفیان، معاویہ، حتیٰ کہ ابو سفیان کے متعلق تاریخ میں یہ واضح ملتا ہے کہ اس کے اسلام کے متعلق بھی اختلاف ہے. حتیٰ کہ ایسی روایات بھی ہیں کہ ما اسلم فقد استسلم، یعنی یہ اسلام نہیں لے کے آئے. حضرت ہمارے یاسر سے روایت ملتی ہے کہ یہ اسلام نہیں لے کر آئے. اگر مجھے عبارت مل جائے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. خود ہم نے ایک روایت میں بیان کیا تھا کہ اس کا جو اسلام تھا معاویہ کا، معاویہ جبرن اسلام لے کر آیا. یہ ملاحظہ فرمائیں، یعنی یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ کتاب المعجم ابن العرابی کی یہاں پر روایت دیکھیں کہ یہ معاویہ جو ہے یہ کس وجہ سے کرہن، یعنی یہ نہیں کہ دل سے اسلام لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ تو اور تیرا باپ جو ہے وہ جو اسلام میں تم دونوں، یعنی معاویہ اور اس کا باپ ابو سفیان، یہ دونوں اسلام، یہ صحیح روایت ہے، یہ دونوں اسلام میں آئے ہیں مجبوراً، ناپسندیدگی کے ساتھ. یہ ناپسندیدگی کے ساتھ اسلام میں آئے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی آپشن نہیں ہے، اسلام قبول کر لینا چاہیے. تو اب ایسی شخصیات جن کے اسلام میں بھی اختلاف ہے کہ وہ جو واقعاً جن کا اسلام مشکوک ہو اور اسلام میں اپنے منافع اور مقاصد کی خاطر آئے ہوں، اگر ان کے حوالے سے کوئی یہ بات کرتا ہے، اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ رجب بٹ انسان اچھا ہے یا رجب بٹ نے جو یہ کام کرتا ہے یہ شیعہ بطور شیعہ یہ کام درست ہے، نہیں، میں ان سب کو پہلے نفی کر چکا ہوں. میں اس کے جملے کے اوپر کلام کرنا چاہ رہا ہوں. جیسا کہ سلمان ندوی صاحب نے بھی ابھی حال ہی میں یزید اور معاویہ کے حوالے سے بڑا دبنگ اعلان کیا اور دبنگ گفتگو کی، اور واقعاً تاریخی حقائق اور صحیح روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی، تو وہ چیز نہایت واضح ہے، اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے. یعنی معاویہ اور اس کو، میرا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ان کو لے کر آپ پاکستان میں اس چیز کی اجازت دیں کہ جناب اگر کوئی معاویہ اور ابو سفیان کے متعلق اس طرح کی بات کرتا ہے تو سارے مذہبی دھڑے جو ہیں، جو متشدد اور تکفیری گروہ ہیں، وہ سارے اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں اور جناب اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور وہ شخص مجبور ہو جائے کہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. اور خیر الحمدللہ اب اس نے بلاگنگ ختم کر دی ہے. اب یہ ہے کہ تشیع کی بدنامی میں تھوڑی سی کمی آئے گی اس بندے کی وجہ سے. اب یہ جو کام ہو رہا ہے، دوسری طرف ہم آ جائیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مقدسات ہیں، معاویہ ابو سفیان ہمارے مقدسات میں سے ہیں. تو جناب پاکستان کا قانون کیا یک طرفہ ہے؟ کیا یہ مذہبی دھڑے جو ہیں وہ فقط اپنے مقدسات کو مقدس سمجھتے ہیں اور دوسرے کے مقدسات کو یہ کلو کے بھاؤ بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی ہم فارسی میں کہتے ہیں چاند کلو ہے، یعنی یہ اس کی کیا ہے ویلیو، کیا حیثیت ہے اس کی؟ حضرت ابو طالب کے حوالے سے علنی طور پر کہا جاتا ہے جی ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ. یعنی تشیع کے خود رسول اللہ کے والدین کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ ان کی کتابوں سے ان کے نظریات جو کہ ہیں، بعض سکوت کے قائل، اور سکوت بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ بس جی نہیں بولنا چاہیے، ورنہ حقیقت کیا ہے ان کا بھی اسلام ثابت نہیں ہے. یعنی رسول اللہ کے والدین اور یہ حضرت ابو طالب ان کو علنی طور پر یہ کافر کہہ دیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی مذہبی دھڑا رسول کی ناموس کی خاطر نہیں آتا. پھر اس وقت توہین رسالت نہیں ہوتی، بس توہین صحابہ جو ہو گئی. اب وہ معاویہ کو کچھ کہہ دیا، امریاض کو کچھ کہہ دیا. اب بعض دفعہ تو کیا ہوا عمر ابن سعد کے اوپر بھی FIR ہو گئی کہ بھئی عمر ابن سعد کو کیوں کچھ کہا، ہمارا تابعی ہے. تو آج کل تو میرے خیال میں یزید کے حوالے سے بھی کچھ حساسیت پھیلائی جا رہی ہے. تو ایسے افراد کے حوالے سے پاکستان کا قانون یک طرفہ ہو کر لوگوں کو اجازت دے کہ جناب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ اس کو مار دھاڑ کر دو اور اس کے اوپر آپ کیس کر دو، اس کے اوپر معاملات چل پڑے. لیکن تشیع کے مقدسات، یعنی قانون برابر ہونا چاہیے نا. اگر کوئی تشیع کے مقدسات کی توہین کر رہا ہے، حضرت ابو طالب کو اگر کوئی کافر کہہ رہا ہے، وہ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہماری کتابوں میں، بھائی پھر ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم اپنی کتابوں کے مطابق معاویہ اور ثلاثہ کے بارے میں بھی، حتیٰ جناب عائشہ ان سب کے بارے میں بیان کر سکیں کہ آیا ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں اپنی کتابوں کے مطابق. آپ کہیں گے نہیں، پاکستان میں چونکہ تمام مذاہب ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ان چیزوں کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے. تو یہ ان کے اوپر بھی نافذ ہونا چاہیے. اب
اگر میں بیان کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ خود ابو سفیان اور معاویہ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کس پہ پرچہ کریں گے؟ رجب بڑھ پہ پرچہ کریں گے، رجب بڑھ کو توہین اور گستاخ کہیں گے، یا رسول اللہ کے حوالے سے آپ کے اندر جرأت ہے تو کلام کیجیے؟ یہ دیکھیے گا، یہ میں آپ کو صحیح روایت دکھاتا ہوں ان کی اپنی ہی کتابوں سے کہ معاویہ اور ابو سفیان پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ ابھی معاویہ کو کیا کہا اللہ، کیا کیا کہا ہے کہ جہنم میں اس کا تابوت ہوگا، یہ کافر مرے گا اور وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی جگہ پر صحیح روایات موجود ہیں، لیکن یہ ملاحظہ کیجئے یہ کیا ہے، انصاب الاشراف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان ایک خچر پر، معاویہ ساتھ ہے، اس کا بھائی ساتھ ہے، ایک بیٹھا ہے، ایک کیا کہتے ہیں آگے ایک پیچھے ہے، تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسائق، ٹھیک ہے، یعنی ان پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہو۔ اسنادہ حسن، اب کون تھے؟ معاویہ، ابو سفیان، اسنادہ کیا ہے؟ حسن، ٹھیک ہے جی، یہ انصاب الاشراف میں۔ اس کے بعد دیکھیں اس کی ایک نہیں، آپ کہیں کہ بھئی ایک ہی سند سے ہے، اس کی تقریباً 6 اسناد ہیں، 2 ضعیف ہیں، 4 اس کی حسن ہیں اسناد، ٹھیک ہے۔ حسن ابن علی، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، موجب القمیر میں بھی ہے، اور انصاب الاشراف میں، البحر الذخار میں، یہ ملاحظہ کیجئے خود کتاب انصاب الاشراف سے، یہاں پر دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیسے ان تینوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ ابو سفیان کے اوپر لعنت کی رسول اللہ نے، معاویہ پر، اس کے بھائی پر۔ اب دیکھیں اس کے متن کے اوپر کیا حکم لگایا جوامع الکلم نے؟ حسن لے گئے رہی اس کے متن، اجمالی عدد اسانید 6، ٹھیک ہے، جن میں سے نیچے دیکھیں حسن 4، 2 ضعیف، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا ان کے اوپر کیا کی ہے؟ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب کس کے اوپر کیس کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اب اگر کوئی یہ بیان کر دیتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں قانون نہیں ہے نا، مذہبی دہشت گردی ہے، تو اگر کوئی کہے کہ میں تو یہ بیان کر رہا ہوں، تو کہیں گے پھر بھی آپ نے توہین کی ہے، یعنی اگر کوئی کتابوں سے بیان کر رہا ہے اور یہ چیز بیان کر رہا ہے تو اس کو بھی توہین سمجھا جائے گا۔ اب دیکھیں تاریخ طبری، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ شجر ملعونہ فی القرآن کون ہے؟ ولا اختلاف بین احد انہ اراد بہا بنی امیہ، یعنی شجر ملعونہ، یعنی قرآن میں جس کو ملعون قرار دیا گیا ہے، اور میں اس کے مصادیق بھی دکھا چکا ہوں، اور وہ خود کہتے ہیں من ہو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو بھی میں پیش کر چکا ہوں کہ لعن اللہ القائد والراکب والسائق، یعنی جو بیٹھا ہے، جو آگے ہے، جو پیچھے، یعنی جو اس کو ہانک رہا ہے، ان سب پہ کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو، تینوں پہ لعنت ہو۔ ابو سفیان، معاویہ، اس کے بھائی پہ لعنت کی ہے۔ کہتے کسی میں اختلاف نہیں، اس سے مراد بنی امیہ، یعنی شجر ملعونہ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اس کے بعد دوبارہ ملاحظہ کریں ایک اور کتاب سے، تاریخ ابی الفدا سے، یہاں پر دیکھیں وَالشَّجْرَةُ الْمَلْعُونَةُ اتفق المفسرون انہ اراد بہا بنی امیہ، مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ شجرہ ملعونہ سے مراد کون ہے؟ بنی امیہ ہے۔ اور پھر وہی کہ رسول اللہ نے ابو سفیان کو دیکھا، اور اس کے بیٹے معاویہ کو، اور یزید اس کے یزید اخو معاویہ جو معاویہ کا بھائی تھا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ القائد والراکب والسائق۔ اب یہی روایت جو ہے ہم آپ کو ایک اور کتاب سے دکھاتے ہیں، یہ خود یہی روایت معجم الکبیر میں آتی ہے، وہاں پر امام حسن علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ یہ پہلے اس کی سند دیکھیں، اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ یہ المعجم الکبیر للطبرانی، روایت نمبر 2698، یہ اس کے روات ہیں۔ اب یہاں پر آخر میں کیا ہے؟ یا عمر و انت یا مغیرہ تعلمان ان رسول اللہ، کیا تم دونوں یہ جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ لعن اللہ السائق والراکب؟ یہ پوری روایت میں دکھاتا ہوں، سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ تو آگے دونوں کیا کہتے ہیں؟ نعم، یہ تائید کرتے ہیں۔ میں آپ کو اصل کتاب سے روایت دکھا دیتا ہوں، یہ المعجم الکبیر، وہاں سے میں نے آپ کو سند کا حکم دکھانا تھا، المعجم الکبیر، المجلد الاول، المجلد جزء ثالث، تیسری جلد ہے، یہاں نیچے اس کا حکم بھی میں یہاں پہ بھی دکھاتا ہوں۔ اچھا، فصاعد عمر المنبر فذاکر علی و واقفی، مثلا عمر جاتا ہے ممبر پر، امیر المومنین کو برا بلا کہتا ہے، پھر مغیرہ جاتا ہے، امیر المومنین کو برا بلا کہتا ہے، پھر امام حسن علیہ السلام جاتے ہیں تو وہاں پر امیر المومنین امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں
اس شرط پہ جاؤں گا کہ تم لوگ اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میری تائید کرو گے۔ پھر اب امام حسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ فقال باللہ یا عمر وانت یا مغیرہ تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعن اللہ السائق والراکب، صفحے روگے نشون میں دیں، احدہما فلان، ان میں سے ایک فلان تھا یعنی معاویہ، قال، دونوں نے کیا کہ اللہم نعم بلہ، دونوں نے کیا ہے تائید کی۔ طبرانی نے اپنے شیخ زکریا بن یحییٰ ساجی سے، ذہبی نے کہا ہے کہ میں نے اس میں کوئی جر نہیں دیکھی، اور ابن قطان مختلف فی الحدیث، ایک قوم نے اس کی تضعیف کیا، ایک نے اس کی توثیق کی ہے، باقی رجال صحیح ہیں، تو لہذا یہ روایت کیا ہے حسن ہے۔ تو خود اللہ کے رسول نے معاویہ اور ان کے اوپر لعنت کی، اور جہاں تک ان کا اسلام کا تعلق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کا اسلام کیا ہے، مشکوک ہے، یعنی اسلام پہلے میں ایک روایت سے دکھا چکا ہوں کہ اسلام یہ زبردستی سے مراد کیا ہے، ایسا نہیں یعنی اپنے اوپر زبردستی کی اور یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اکراہ مجبوراً کراہت کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ایسے افراد کو آپ کہیں کہ بہت زیادہ مقام دیا جائے، بھائی پہلے اپنی روایات تو دیکھ لیں، آپ کے محدثین ان کے اوپر کیا پرچہ کاٹیں گے آپ لوگ، جنہوں نے کہا کہ معاویہ کی ایک فضیلت بھی ثابت نہیں ہے، ان پر کیا کریں گے، یا ہم ان کی بات اگر ہم کر دیتے ہیں پھر کیا بنے گا کہ معاویہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے بلکہ اس کی مذمت میں ساری روایات ثابت ہیں، تو کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ہم دفاع کرتے ہیں، بھائی آپ دفاع کرتے ہیں کیجئے، اگر کوئی شخص آپ کے ہی محدثین اور آپ ہی کی روایات سے استناد کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے تو اس کے اوپر پھر واویلا اور شور، یہ واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان میں قانون یک طرفہ ہے، پاکستان میں مذہبی مقدسات جو ہیں وہ یک طرفہ ہیں۔ ہمارے اگر مذہب میں یا ہمارے مراجع نے کہا کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ کہیں گے یہ تو ہمارا مقدس ہے اس کی توہین کیوں کر رہے ہو، یہ تو ہمارا مقدس ہے اس کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ بھائی مقدسات میں خلفائے ثلاثہ حضرت عائشہ یہ افراد ہیں، ان کی ہم توہین نہیں کرتے۔ توہین کا مطلب کیا ہے جی؟ آپ علنی تبرہ تان شروع کر دیں، نہیں، یہ اس کو ہم توہین کیونکہ کاؤنٹ کیا جائے گا، ہماری روایات میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اگر کوئی تاریخی حقائق بیان کرے، اگر کوئی آ کر بیان کرتا ہے انہی کے متعلق، حتیٰ کہ ان کے متعلق ہمارے مراجع بھی اجازت دیتے ہیں کہ تاریخی حقائق اور جو مسلمات تشیع کو بیان کرنا چاہیے، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ سکوت اختیار کر لیا جائے اور کہا کہ نہیں جی غدیر اور ثقیفہ ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہیں، یہ وحدت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے مراجع نے اس کا حکم دیا ہے، نہ ہمارے مراجع کے فتاوی اس چیز کے اوپر مشتمل ہیں۔ تو لہٰذا یہ پاکستان میں ہمارے جو قانونی ادارے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایسی چیزیں کہ جو آپ کے یہاں مختلف فی ہیں، جو آپ ہی کے ہاں ابھی ان کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو پایا، اس کو لے کر تشیع کے اوپر اس انداز سے تشدد اور تشیع کے کسی فرض کو، چاہے وہ تشیع کا فرد برائے نام ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر اس انداز سے سخت گیری یہ درست نہیں ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، ہمارے علماء کو بھی اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، اس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے۔ نہیں میں کہہ رہا کہ اس شخص رجب بٹ کے آپ نے سائڈ لینی ہے یا رجب بٹ کا دفاع کرنا ہے، نہیں، یہ آج ایک رجب بٹ ہے، کل کوئی اور شخص آ جائے گا، کل تیسرا آ جائے گا، چوتھا آ جائے گا، تو ایسے افراد کے حوالے سے واقعاً کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے کہ جو افراد خود اہل تسنن کے یہاں مختلف فی ہیں، اگر ان کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں تو اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ نہ تو کوئی کیس ہونا چاہیے اور بلکہ اس کو تحفظ دینا چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔